أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور بلا شبہ ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور یہ قرآن انہیں نہیں زیادہ کرتا مگر نفرت میں اور یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا مگر نفرت میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید میں جتنی بھی ضروری باتیں تھیں وہ طرح طرح سے انداز بدل بدل کر الفاظ بدل بدل کر مختلف مقامات پر ان کو ریپیٹ کیا ہے دہرایا ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے اور دلوں میں اتر جائے لیکن یہ جو کفار ہیں اللہ کے نافرمان جنہوں نے کبھی ہدایت پانے کی تمنا ہی نہیں کی ان کو یہ قرآن مجید بدکنے میں دور بھاگنے میں اور نفرت کرنے میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے نفور نافر کی جمع ہے اور یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بدکنے میں اور بھاگنے میں یا پھر نفوراً بھاگتے ہوئے بدکتے ہوئے قرآن مجید سے دور بھاگ جاتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ کہہ دیجئے اگر ہوتے اس کے ساتھ کوئی اور بھی معبود کہہ دیجئے اگر ہوتے اس کے ساتھ اور بھی معبود کما یقولون جس طرح یہ کافر لوگ کہتے ہیں اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا تو اس وقت وہ یقیناً عرش والے کی طرف راستہ تلاش کرتے فرمایا کہ جس طرح یہ کفار اللہ کے ساتھ اور دوسروں کو بھی معبود بناتے ہیں اگر فی الحقیقت ایسا ہوتا تو وہ جو معبود تھے وہ عرش والے اللہ کی طرف چڑھائی کر دیتے اور اس کی سلطنت کا تختہ الٹ دیتے اور خود اس پر قابض ہو جاتے یا اس سے لڑائی کرتے جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا کبھی سورج کے نکلنے میں تاخیر ہو جاتی کبھی رات کے آنے میں دیر ہو جاتی کبھی صبح کے آنے میں گڑبڑ ہو جاتی لیکن تم لوگ دیکھتے ہو کہ یہ سارا ارضی اور سماوی نظام ایک تسلسل سے اور پابندی وقت کے ساتھ اپنے طریقے سے جاری و ساری ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا منتظم ایک ہی ہے فرمایا اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض اگر زیادہ خالق ہوتے زیادہ معبود ہوتے تو ہر خالق اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کر علیحدہ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر وہ چڑھائی کر دیتے جس طرح دنیا کے بادشاہوں میں جنگیں ہوتی ہیں پھر آسمان کے معبودوں میں بھی جنگیں ہوتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی معبود زمین و آسمان میں پایا ہی نہیں جاتا جو اللہ کا مقابلہ کر سکے الی ذی العرش سبیلا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عرش پر ہونا عرش والا صرف ایک اللہ ہے
کسی اور کا عرش پر ہونا ثابت نہیں۔ عرش پر ہونا یہ ایک اللہ کی صفت ہے، اور کسی بھی مخلوق کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ عرش الہی پر جا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے قریب ان لوگوں کو بٹھائیں گے جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے، اما یقولون، اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرا، بہت زیادہ بلند ہونا۔ فرمایا یہ جو کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یا اللہ کے ساتھ اور بھی کچھ معبود ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے اور بہت بلند ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو یا اس کی کوئی اولاد ہو۔ تسبح لہ السماوات السبع، اسی کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان، والارض ومن فیہن، اور زمین بھی اور جو کچھ ان میں موجود ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں کوئی چیز مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ بہت تحمل والا بڑا بخشنے والا ہے۔ سبح یسبح، سبحن کا معنی ہوتا ہے ہوا میں یا پانی میں تیزی سے تیرنا، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ تمام اجسام فلکی، اجرام فلکی یہ آسمان میں تیرتے ہیں اپنے اپنے مدار میں۔ تو اگر یہ تشدید کے ساتھ ہو سبح یسبح تسبیحا، تو اس کا معنی ہے اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنا۔ دراصل اس کا معنی بھی وہی ہے کہ اللہ کی تعریف میں اور اللہ کی اطاعت میں بہت تیزی دکھانا۔ اور فرمایا زمین و آسمان اور ان کے اندر موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، زبان حال سے بھی اور زبان قول سے بھی۔ ایک ذرہ بھی اپنی حالت سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی بڑا ہی حکیم و خبیر ہے۔ ہر پودا، ہر پھول، ہر درخت اور کائنات کی ہر چیز اپنے حال سے اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اپنے قول سے بھی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ نے ہر ایک چیز کو اپنی تسبیح کا طریقہ سکھا دیا ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ صاد میں کہ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور پہاڑ پچھلے پہر اور سورج نکلنے کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پتھر کے کنکر بولتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ نے ہر چیز کو اس کی نماز بھی سمجھا دی ہے اور اس کو اس کی تسبیح بھی سمجھا دی ہے، لیکن ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ انہ کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ دیکھنے کے باوجود تمہیں فوری طور پر نہیں پکڑتا۔ اگر اللہ حد سے بڑا ہوا
تحمل اور حد سے بڑی ہوئی مغفرت کا مالک نہ ہوتا تو دنیا پر کوئی جاندار چلتا پھرتا نظر نہ آتا اور ہر انسان اپنی غلطی کی وجہ سے اس دنیا سے مٹا دیا جاتا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو بنا دیتے ہیں ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک پردہ چھپا ہوا۔ فرمایا سورج سر جہان کو روشن کرتا ہے، لیکن جو آدمی تہ خانے میں سارے دروازے بند کر کے اور روشن دان بند کر کے بیٹھ جائے، اس تک سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو چونکہ انہوں نے کبھی قرآن مجید کو سننے کی خواہش نہیں کی، اس لیے ہم نے آپ کے اور ان کے درمیان ایک ایسا مخفی اور پوشیدہ پردہ بنا دیا ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن حقیقت میں اس کا وجود موجود ہے، جو قرآن مجید کے اثرات ان کے دلوں تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اور ایک معنی اس آیت کا یہ بھی ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو نقصان پہنچانے والوں اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک پردہ قائم کر دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ لہب جب نازل ہوئی تو ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، جس کو اورا بھی کہتے تھے، بینگی نگاہ والی، وہ اپنے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے، اور اس کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے کہ مزممن آسینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، ہم نے اس کے حکم کو نہ مانا اور اس کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو کہا کہ کہاں ہے محمد، آج میں ان کو سزا دے کر جاؤں گی کہ انہوں نے قرآن مجید میں ہمیں برا بھلا کہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو، اللہ نے چاہا تو وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی۔ چنانچہ وہ حضرت ابو بکر سے بات کر کے چلی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پاس ہی بیٹھے تھے ان کو وہ نہ دیکھ سکی اور بک بک کرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ تو فرمایا کہ جو بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تلاوت قرآن کے وقت، اس وقت ہم آپ کے اور اس کے درمیان ایک آڑ بنا دیتے ہیں، ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، ایک پوشیدہ اور مخفی پردہ بنا دیتے ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور بنا دیے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں اس اکیلے رب کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں بدکتے ہوئے۔ فرمایا کہ اکنہ کنان کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے پردے، اور ان کے دلوں پر اللہ نے متعدد پردے ڈال رکھے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے سے یہ قاصر ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی یہ قرآن سننے سے بہرے ہیں۔ اور جب آپ اللہ ایک اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ نفرت سے اور غصے سے اور بیزاری سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ترجمہ ایک بات،
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور یہ قرآن نہیں بڑھاتا ان کو مگر دور بھاگنے میں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے کما یقولون جس طرح یہ کافر کہتے ہیں اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا تو اس وقت وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے سبحانہ وتعالی وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اما یقولون اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں علوا کبیرا بہت زیادہ بلند ہونا تسبح له السماوات السبع اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان والارض اور زمین بھی ومن فیہن اور جو کوئی ان کے درمیان موجود ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور نہیں کوئی چیز مگر اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بلا شبہ وہ بہت تحمل والا بڑا بخشنے والا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بنا دیتے ہیں ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے بالآخرتی آخرت کے ساتھ حجابا مستورا ایک پردہ چھپا ہوا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ اور بنا دیے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے ان یفقہوہ اس بات سے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں فی القرآن وحدہ قرآن میں اس اکیلے کا وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم